اور آخرت میں جنت میں جائیں گے. یہی لوگ ہیں. اللہ نے ان کو دنیا میں ایسا مال و متاع بھی دیا ہے لیکن وہ مخلوق کی خدمت میں دین خدمت میں بہت آگے ہیں. میرے تو بہت چلنا پھرنا ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں, ان کی دینی فکر یا دینی پر خرچ کرنا اور غریبوں پر حیرت ہوتی ہے. اتنی فکر ان کو ہے اور اتنا یعنی حیران ہوتا ہے. بہت دور دراز علاقوں سے ایسا پہنچاتے ہیں. ان کے دنیا میں گدوں پر ہے, آخر میں بھی جنت میں جانا ہے. اس لیے کہتے دنیا میں سب سے افضل چیز جتنا وہ ہے علم ما ہو حلم, علم بھی ہو اور حلم بھی ہو. بردباری میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں مولانا صاحب, ہنسنے بولنے والا ہوتا کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. علم ما و حلم سب سے افضل چیز ہے دنیا میں. جود الماؤ مال الماؤ جود. نمبر 2 مال ہو ساتھ سخاوت یہ دنیا میں دوسرے نمبر کی سب سے افضل چیز ہے جو اللہ کے رسول نے سب سے افضل ہے. تیسرا فقر الماؤ صبر ہو, فقر ہو تو صبر بھی ہو. اللہ کی شکایتیں نہ کرے جب یہ مر گئے جی پٹ گئے جی مر گئے جی پٹ گئے. صبر سے کام ہو. یہ 3 چیزیں دنیا کی بالترتیب افضل چیز ہے. کمی بیشی آ جاتی ہے زندگی میں, شور شرابہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, شکایتیں نہ کرے. اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں. ہر چیز دنیا میں بیمار بھی ہوتی ہے, صحت مند بھی. کاروبار کوئی بیمار ہو جائے گا پھر صحت مند. کرونا میں کتنے کاروبار بیمار ہو گئے تھے, بند بھی ہو گئے, پھر چل پڑ. دنیا میں چلتا ہے, انسان بیمار ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے. اس لیے مال ہو سخاوت ہو. تو اللہ کا شکر ہے بہت ایسی فیملیاں ہیں مال اللہ نے بہت دیا ہے, لیکن ہم نے تو کراچی میں دیکھا کہ 4 اکاؤنٹنٹ صرف اس لیے ہے کہ بھئی جو صدقہ روزانہ نکالنا ہے کام میں سے اس کا حساب بنانے کے لیے. کمپیوٹر پہ جی آ جائے تو صحیح سے % وہ الگ کرتے چلے جاتے, اور جہاں جاؤ بھیجنے ان پیسوں کو بھیجتے اس سے لگایا ہوا. دنیا روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کی ٹرن آؤٹ روزانہ کی, اور اکاؤنٹ الگ سے یہ کمرہ اس میں سب صدقہ زکوٰۃ خیرات یہ وہ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں جو چین میں سے کھینچتے جائیں گے, انجیکشن لگائیں گے ان میں سے غریبوں پر, ہسپتالوں پر. اسپتال کراچی دیکھو بڑے بڑے اسپتال ہیں ایسے چلا رہے, مفت میں کرتے, اور خرچہ بھی برداشت نہیں کرتے. بعض علاج ایسے ایک چیز پر 30-40 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. ابھی ہمارے دوست ان جو بچی کو وہ تھا سماعت کی صلاحیت ہے لیکن کان کام نہیں کرتے, اس کے لیے یہاں کان لگایا جاتا ہے کونی بنا کر. 33 لاکھ کا ایک کان, 2 کان 66 لاکھ کے. اب بول رہے اور یہاں کان لگ گئے, کونی بنی ہوئی ہے. اب دیکھیں کونی اندر ڈیوائس لگائی, اوپر اس کے اسٹک ہو جاتا ہے, اس سے اپنا 30 رات کو اتار کے سلا دیتے اور سن رہے ہیں ساری بات. وہ الحمدللہ دنیا میں اللہ نے اسی وجہ سے یعنی یہ تحقیق آئی ہے کہ مدارس ہو گئے, خیراتی ہمارے ادارے ہو گئے, ان کے بارے میں کہ بھئی یہ مسلمان جو ہے ان کی اتنے بڑے بڑے مدرسے خیراتی ادارے چل رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں تحقیق بھی ان کے ہاں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا مستقل نظام ہے. کہتا آپ قیامت تک ختم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں نے خرچ کرنا ہے. انگریزوں میں تو ہے آواز چلے گا, وہ انگریز کو غریب کھڑا ہے, وہ ناچ رہا ہوگا, گانے بجا رہا ہوگا, تو آگے سے اس کی وہ رکھی ہوگی ٹوکری سے, اس میں کبھی کبھی کوئی ایک وہ ڈال دے گا یا 2 پاؤنڈ ڈال دے گا یا سکہ ڈال دے گا,
اور وہ بھی ناچ ناچ کر وہ پیسے لے رہا ہے. اور ہمارا کوئی غریب کہیں ہے تو کیا وہ اصلی بھی نہ ہو تو تب بھی وہ شام کو اچھے مزے سے پیسے لے کے ٹھیک ہے. تو میں تو دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں بیچارا ناچ رہا الٹا سیدھا ہو رہا ہے. میں کب دیکھو کوئی بھی اس کو ڈالنے والا نہیں. اگر یہی ہے کھڑا ہو کر اللہ کے نام پر کہے تو کتنے مسلمان غلہ مار دیں گے اس کا. اللہ نے مسلمانوں میں یہ چیز رکھی, کسی دنیا کسی قوم میں نہیں. اور اپنے غریبوں کو نہیں پوچھتے. ہمارے کتنے دوست ہیں, احباب ہیں, مرید ہیں جو اڑوس پڑوس کے بڈھے بڈھیاں جو ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں. وہاں پر انگریزوں کو وہ پکا نہیں سکتے, بہت بڈھے 90 سال ہے, بچے چھوڑ گئے. اب اس کو کھانا پکا کر یعنی انتظار کرتے ہیں وہ کھانا کب آئے. ہمارے ایک دوست نے مکان بنایا تو پڑوس کی انگریز خاتون نے درخواست دے دی, یہ پتنی داڑھی والے آ گئے, برقعے والے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی داڑھی برقعے سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے جگہ لینڈ خریدی ہے تو اپنا مکان بنائیں گے. اب اس کے بعد انہوں نے پتہ چلا بڈھی 80 سال کی ہے, تو خاتون خانہ نے وہ جو انگلش ڈشیں ہوتی ہیں وہ بنا بنا کے ان کے گھر 2-4 بار بھیجی. اب وہ اتنی فین اتنی مرید ہے کہ بس ان کے نام لے لے کے جیتی. سب کہتے ہیں مسلمانوں کے پڑوس میں رہو, وقت میں روٹی ملتی ہے. یہ لوگ بہت خیال کرتے ہیں, بہت ہیلپ فل لوگ ہیں, لوگ تعریف کرتے ہیں. انگریز نہیں پوچھتا کوئی بھی کسی کے ساتھ ہے, ان کا تو ہے ہی ہے اپنی زندگی جیو, مائنڈ یور اون. انگریزی میں اپنے بارے میں سوچو, اپنے پیٹ میں ہاتھ چورو. اس لیے کہتے امیرکن سسٹم جو ہوتا ہے کہ بیوی اپنے پیسے دے اور بندہ اپنے پیسے دے, اس کو امیرکن سسٹم کہتے ہیں. لیکن مسلمان ایسا نہیں ہے, ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. جیسے تو مسلمان بہت بہت خیال کرتے ہیں, وہ بڑا عجیب. سبحان اللہ. چلو بھائی صبح انہوں نے آنا بھی ہے بیچاروں نے.